دیکھیں ایک موٹر اٹیک ہوا، اس پہ 2 بچے شہید ہوئے، اس کے بعد ان کے لواحقین نے ان کی میتیں اٹھا کے تیرا کی جگہ پہ آ رہے تھے اور ان پہ فورسز نے فائرنگ کی. اس فائرنگ وہ کس نے آتھرائز کی، وہ کیوں ہوئی؟ مطلب یہ ابھی نہتے لوگوں پہ ہی فائرنگ ہوگی؟ ڈی چوک پہ نہتے لوگوں پہ فائرنگ ہوتی ہے. 9 مئی کا پکھنڈ انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو سزائے کر رہے ہیں. تو مجھے بتائیں 9 مئی پہ سیکورٹی یا پولیس اہلکار کس کو گولی لگی تھی؟ پی ٹی آئی کے لوگوں کو گولی لگی تھی نا. ڈی چوک میں کس کو گولی لگی؟ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو ہی گولی لگی. تیرا میں کس کو لگی گولی؟ معصوم لوگوں کی لگی. تو آپ اس کو اسکلیشن لیڈر کہتے ہیں کہ آپ ایک چیز کو اور بتدریج خراب کرتے جا رہے ہیں، آپ اپنے اندر شدت لا رہے ہیں اور اس کا رد عمل نہایت ہی خوفناک ہے. ابھی آل پارٹی کانفرنس جناب وزیر اعلیٰ علی امین خان صاحب نے بلائی تھی، اس پہ گنڈپور صاحب نے جو بلائی تھی اس پہ یہی ساروں کا ایک متفقہ رائے تھی. اس پہ یہ پارٹی جو آپ سمجھیں کہ رینٹل پارٹیاں ہیں، مسلم لیگ نون ہو گئی، پیپلز پارٹی ہو گئی، عوامی نیشنل پارٹی ہو گئی، یہ تو ان کو جو سیٹیں بھی ملی ہیں یہ خیراتی سیٹیں ملی ہیں، یہ تو خود بھی خیرات بھی آئے ہیں، یہ خیراتی پارٹیاں ان کو میں کہتا ہوں. تو ان کے علاوہ باقی ساری پارٹیاں آئی تھیں اور وہاں پہ یہی ہم نے تہیہ کیا تھا کہ نہ آپریشن ہوگا اس طرح کا اور نہ ہی ڈرون اٹیک، اور یہ چیزیں ہم لوگ قابل قبول نہیں ہیں مذاکرات کے ساتھ اور طریقہ کار کے ساتھ، اور ہم لوگ اس چیز کو آگے لے کے جائیں گے اور ملک اور بالخصوص خیبر پختونخوا میں امن ہونا چاہیے. خود جو ہے لوگ وہاں پہ ہر ایک ڈسٹرکٹ میں پاٹا کے ایکس پاٹا علاقے میں 300 پولیس لوگ جو ہے وہ ریکروٹ ہوں گے، وہی وہاں پہ سیکورٹی پرووائڈ کریں گے. پولیس آگے ہوگی اور جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ بارڈر پہ جائے، باقی پولیس اور یہ لوگ جو ہیں یہ پیچھے سیکورٹی کا کام کریں گے. دیکھیں جی رانا ثنا سے تو میں یہ بات کروں گا کہ یار پہلے تو اپنا یہ تہیہ کرو نا کہ جو تم پہ چارجز لگے تھے اسمگلنگ کے، تو پہلے تو وہ جو ڈی جی تھے اینٹی نارکوٹکس فورس کے، یا ان کو لائن حاضر کرو اور ان سے معافی منگواؤ، کیونکہ یہاں پہ بڑا ضروری ہے کہ سچ پتہ ہونا چاہیے اور یہ وہ معافی مانگے تو سارے مان لیں گے. یا موجودہ ڈی جی اینٹی نارکوٹکس فورس یہ معافی مانگے رانا ثنا سے کہ جی ہمارے لوگوں سے غلطی ہوئی تھی، اس وقت آپ کے اوپر جو ہیروئن اسمگلنگ کا کیس تھا وہ غلط لگا تھا، آپ سے برآمدگی نہیں ہوئی تھی. یہ تو پہلی بات یہاں پہ ختم ہونی چاہیے، ان کو خود کو کرنا چاہیے، اس کی تو بات یہیں پہ ختم ہو گئی. دوسری آپ نے بات کی کہ محسن نقوی کا، تو محسن نقوی تو پہلے اپنا حساب دینا. 450 ارب روپے کی جو گندم اس نے امپورٹ کرائی تھی، وہ نیب کا کیس بنتا ہے، وہ تو اندر ہی ہوگا. تو وہ تو یہ تو ریلو کٹے ہیں دونوں، ان کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے. نمبر 3 آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ 5 تاریخ کو پرامن ہوگا. جو طریقہ کار ہے ہم لوگ موبلائز ہیں الحمدللہ. کل بھی میرے ہوم ڈسٹرکٹ میں ہری پور میں ایک شاندار ورکرز کنونشن ہوا، اس سے پہلے بھی ہوا تھا، مختلف جگہوں میں ہو رہے ہیں، مردان میں ہوا ہے، نوشہرہ میں ہوا ہے، ایبٹ آباد میں ہوا ہے، مانسیرا میں ہوا ہے، ان جگہوں میں ہوئے. تو ہماری سندھ میں حلیم عادل شیخ صاحب کی سربراہی میں اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی سربراہی میں بہترین ریلیز نکالی گئی ہیں. اندرون سندھ گئے، بلوچستان میں ہو رہا ہے، پنجاب میں ہو رہا ہے. تو ہماری تیاری مکمل ہوگی اور جو لائعمل ہے وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان اچکزئی صاحب اور ہمارے باقی ساتھی اس الائنس میں وہ مکمل کر کے اگلے 2-3 دن میں ہمیں بتائیں گے. لیکن 2 چیزیں ہیں یہاں پہ، ایک اختیارات دینا ہوتا ہے اور ایک آپ کو ججمنٹ ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے. یہاں پہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے پرامن مظاہرین کے اوپر آپ اسٹریٹ فائرنگ کریں؟ کہیں پہ لکھا ہوا ہے؟ آپ کے جو وہاں پہ لوگ ان کو کمانڈ کر رہے ہیں ان کو اپنا عقل و شعور دیا گیا نا، ان کو یہ کمانڈ، یہ ایک جوڈیشس کمانڈ ہوتی ہے، عقل کو استعمال کرنا ہوتا ہے اور ہر چیز توازن میں کی جاتی ہے. نہ کوئی مسلح فرد تھا وہاں پہ، آپ سمجھیں کہ بغیر اسلحہ کے ان آرمڈ پروٹیسٹرز تھے. پروٹیسٹ کرنا اور وہ بھی بچوں کی شہادت پہ، یہ تو ایک ظلم ہوا نا، وہاں پہ وہ بچے شہید ہوئے. تو لہٰذا ان کا یا پروٹیسٹ کرنا تھا، ان کا بالکل حق تھا. ان پہ فائرنگ کرنی اور لوگوں کو شہید کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کو میں نے پہلے بھی کہا ہے، ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. اس کی انکوائری ہونی چاہیے اور جو لوگ اس پہ ملوث ہیں ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. امپارشل انکوائری ہو، انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو اور صحیح پتہ لگے حقائق. محسن نقوی کی تو بات یہاں پہ میرے بھائی میں نے پہلے ہی کر دی ہے کہ محسن نقوی تو پہلا حساب دینا کہ 450 ارب روپے کی گندم اس نے نگران وزیر اعلیٰ کے طور پہ جب منگائی تھی تو اس کا پہلے حساب دینا. پہلے ہمیں اربوں کا حساب خود دے، بعد میں ہوگا کوئی اور ہوگا. اور پھر محسن نقوی یا کہتا ہے، یہ بات کرتا ہے، تو پھر بلوچستان میں اس نے کہا تھا کہ بلوچستان کے یہ سارے لوگ جو ہیں یہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے. تو وہ ایس ایچ او میں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے تو ابھی تک نظر نہیں آ رہا.
وہاں پہ جو اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں، میں پہلے کہتا تھا کہ جی 8 اضلاع میں یہ مطلب مسئلہ خراب ہوا ہوا ہے، لوگ باہر نہیں جا سکتے ہیں، تو سرفراز بگٹی نے مجھے ضلع کا کال کیا کہ جی عمر بھائی آپ کہہ رہے ہیں یہاں پہ تو پورا امن امان ہے۔ میں نے کہا بھائی جان وزیر اعلیٰ صاحب کوئی امن امان نہیں ہے بلوچستان میں، آپ اپنے ضلع میں باہر نہیں جا سکتے ہیں، اور یہ رجیم کے اپنے ایم این ایز بلوچستان سے مجھے خود کہتے ہیں کہ ہم لوگ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے ہیں۔ اور اس وقت تو یہ حالات ہیں کہ محسن نقوی نے خود کہا ہے کہ زائرین جو عراق جائیں گے ان کو ہم لوگ بائی ایئر بھیجیں گے، زمینی رستے سے نہیں بھیجیں گے۔ تو جب یہ حالات ہوتے ہیں تو پھر آپ خود بات کر سکتے ہیں۔ پورا سسٹم انہوں نے بلاک کیا ہوا تھا۔ میری تقریباً 3 گھنٹے کی سپیچ تھی، اور اس میں سے بعد میں جو مجھے ملی وہ تقریباً 20-25 منٹ انہوں نے حذف کر دیے تھے۔ وہ حذف کون سا پورشن تھا جہاں پہ میں نے حکومت پہ کڑی تنقید کر رہا تھا؟ پوری سپیچ تنقید کی تھی، پر جہاں پہ بہت زیادہ تنقید تھی وہاں پہ انہوں نے حذف کر دیا۔ یہاں پہ آپ کا اظہار رائے آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے مہنگائی کی بات کی ہے، میں نے بات کی اور بار بار میں کرتا رہا ہوں کہ مہنگائی کی شرح آپ سمجھیں کہ 100 سے لے کے 200% چیزیں مہنگی ہوئی ہیں۔ اور میں نے چیلنج دیا تھا فلور آف دا ہاؤس پہ جو رجیم کے ایم این ایز ہیں اس ہائیبرڈ رجیم کے، کہ آپ میرے ساتھ آئیں ان کے حلقوں میں، اور ہم لوگ بازار میں کہیں پہ بیٹھ جائیں گے اور میں لوگوں سے پوچھوں گا کہ یہ ہائیبرڈ رجیم کا ایم این اے آیا ہے اور یہ اور اس کا وزیر خزانہ اور اس کا جو شہباز شریف ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ملک میں سسپائی ہو گئی ہے، آپ بتائیں۔ تو لوگوں نے ان کو جوتوں سے مارنا تھا۔ یہ حالات اور واقعات ہیں حقیقتاً۔ میں رات کو بھی اپنے حلقے میں ہی تھا، لوگوں سے بیٹھا ہوا تھا۔ کل میرے پاس ایک لڑکا آیا، میرا پبلک ڈے تھا، تو میرے پاس 18,000 روپے کا بجلی کا بل، تقریباً 250 یونٹ اس کے تھے، اور وہ کہہ رہا تھا جی میں یہ بجلی کا بل دوں، میں اپنا فرنیچر گھر میں جو تھوڑا بہت ہے وہ بیچوں، یا میں کھانا کھاؤں۔ جگہ جگہ پہ میں جاتا ہوں، میری کارنر میٹنگز ہوتی ہیں، لوگ یہی سوال کر رہے ہیں۔ اور 200 یونٹ کا بل ہمارے دور میں تقریباً 1,500 روپے کا ہوتا تھا، آج وہی بل 15,000 14,000 روپے کا ہو گیا ہے۔ گیس مہنگی ہو گئی ہے، 300-400% گیس مہنگی ہو گئی ہے، اشیاء خورد و نوش مہنگی ہو گئی ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیں پیٹرول پہ انہوں نے 80 روپے لیٹر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی چارج کی ہے۔ دنیا کی قیمتیں جو ہیں وہ پیٹرول کی نیچے آ رہی ہیں، اور یہاں پہ جو ہے وہ مزید اس کو تیز کر رہے ہیں، اور وہ سارے کا سارا پیسہ تقریباً 1,200 ارب روپیہ پیٹرول اور ڈیزل کی مد میں یہ اپنی جیب میں رکھیں گے۔ ایک دوسرا سوال میں نے پوچھتا رہا ہوں کہ تقریباً 450 ارب روپے کا پیٹرول ایران سے سمگل ہوتا ہے، تو یہ کوئی چھوٹے گدوں پہ یا آپ کے موٹر سائیکلوں پہ نہیں ہوتا ہے، اس پہ آپ اندازہ لگا لیں تو تقریباً 1.2 ارب لیٹر بنتا ہے، اور وہ 1.2 ارب لیٹر سمگل کرنے کے لیے آپ کو تقریباً 18 ویلر جو یہ ٹینکر ہوتا ہے جس میں 30,000 لیٹر آتا ہے، یہ 18 ویلر ٹینکر آپ کو 72,244 ٹینکر آپ کو چاہیے سمگل کرنے کے لیے۔ 26 پل ہیں آپ کے، کوٹری سے لے کے اوپر تک آپ کا یہ آپ کا بالکل تھاکوٹ کے برج تک، ان پلوں کے ذریعے یہ سمگل ہوتا جاتا ہے۔ تو وہاں پہ آپ کے اداروں کے لوگ ہیں، باقی لوگ ہیں، پولیس ہے، وہ کہاں پہ ہے؟ ان کو کیا نظر نہیں آتا؟ ٹینکر کوئی سلیمانی ٹوپی 18 ویلر ٹینکر غائب تو نہیں ہوتا؟ اس کا کیوں نہیں تدارک کرتے ہیں؟ تو چیئرمین ایف پی آر کے پاس کوئی اس پہ سوال کا جواب نہیں تھا۔ آپ چینی کا سکینڈل دیکھیں، چینی انہوں نے پہلے پاکستان میں 5 لاکھ ٹن چینی یہاں سے باہر بیچی، اور پھر 5 لاکھ ٹن واپس ملک میں منگا رہے ہیں۔ یہ کیا انہوں نے پکھنڈ کیا ہوا ہے؟ جس وقت چیئرمین ایف پی آر نے کہا کہ جی ہم نے ریڈ کیے چینی کی ملوں پہ، میں نے کہا مجھے لسٹ دیں، کہتے ہیں جی ہمارے پاس ویڈیو ہے۔ میں نے کہا نہیں، مجھے لسٹ دیں۔ بڑی مشکل سے وہ لسٹ نکالی، اور لسٹ کن کی ہے؟ وہ یہی زرداری خاندان کی اور شریف خاندان کی ہے۔ انہی کی شگر ملے، ان کی تو ساروں انگلیاں، پیر کی انگلیاں، سر سب کچھ گھی میں، یہ مزے کر رہے ہیں۔ عوام رول رہی ہے، یہ مزے کر رہے ہیں۔ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ میرے قائد اور لیڈر وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ان کی بیگم بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ، شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ، ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید صاحب، اعجاز چودھری صاحب، عمر چیمہ صاحب، حسان نیازی صاحب، سب کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہاں پہ ان کو سالٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا ہے۔ اور یہ میں ان سارے اہلکاروں کو کہہ دوں
کہ یہ پہیہ بڑا جلدی گھومتا ہے، اور میں نے بڑے بڑے افسران کو دیکھا ہے، بہت بڑے عہدوں پہ فائز افسران کو دیکھا ہے، جب وہ کرسی پہ نہیں ہوتے ہیں ایسے رول رہے ہوتے ہیں، ایسے رول رہے ہوتے ہیں، آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، منتیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے واسطے دے رہے ہوتے ہیں، اور یہی چیز یہاں پہ ہوگی اس وقت کے بڑے بڑے فرعون۔ یہ بات یہ رکھیے گا، انسان کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے، آپ کے پاس ضمانت ہوگی، زندہ ہوا تو آپ کے سامنے رکھوں گا، نہ ہوا تو یاد کیجیے گا کہ آپ کے بھائی عمر ایوب نے بات کی تھی۔ اس وقت کے فرعون جو ہیں یہ جس طرح رول رہے ہوں گے، یہ آپ دیکھیے گا، یہ ایک سبق آموز چیز ہے، اس سے ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔